مولانا العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذكروا محاسن موتاكم صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المجرمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. اللہ جل جلالہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے 6 رجب المرجب جو خواجہ خواجگاں عطا رسول خواجہ معین الدین والملہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری خواجہ غریب نواز سلطان الہند رحمہ اللہ تعالی علیہ کی وصال مبارک کے ساتھ منسوب ہے، اور یقیناً اہل حق اہل سنت و جماعت اپنے محسنین کو یاد رکھتے ہیں، اور نبی مکرم فخر دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں یہ عمل کر کے اللہ کی رضا اور خوشنودی پاتے ہیں اور انہیں برکات نصیب ہوتی ہیں۔ اہل سنت و جماعت کا جو منہج ہے وہ شریعت مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج لوگ غیروں سے متاثر ہو کر پرنٹ میڈیا سوشل الیکٹرک میڈیا کے ذریعے خیال نہیں کرتے، اور جو رہنما اور راہبر ہیں، مشائخ ہیں، علماء کرام ہیں اور پڑھے ہوئے سادات ہیں، انہیں کومنٹ دیتے ہیں اور انہیں سمجھانا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کیا پیتی کا شوربہ، تیری کیا حیثیت ہے اکابرین کے سامنے، مشائخ اعظام کے سامنے؟ جی مولود سیدہ فاطمہ آ گیا ہے تو یہ دن نہیں منا رہے، مولود علی آ گیا ہے رضی اللہ تعالیٰ تو یہ دن نہیں منا رہے۔ مشورہ کس کو دے رہے ہیں؟ جو رہنما ہیں۔ حال یہ ہو گیا ہے چوچا اٹھ کے بھی ماں کو مشورہ دے رہا ہے، تیری کیا حیثیت ہے؟ مجھ سے پوچھ تو صحیح نا کہ منہج اور طریقہ اہل سنت کا اور معمولات اہل سنت کیا ہے؟ تم کون سا دروازہ کھولنا چاہتے ہو تو کوئی کام نہ کیا جائے؟ میں نے کہا کہ سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کا دن منانا صرف یہاں تک نہیں رکے گا، کہ سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ کی والدہ ماجدہ بھی ہیں، سیدہ خدیجہ الکبریٰ بھی ہیں، پھر سیدہ اکیلی بہن نہیں ہے، آپ کی اور بہنیں بھی ہیں، سب کے مولود ڈھونڈو گے اور ان کی تاریخ کہاں ہے؟ پھر تاجدار صداقت کا بھی مولود کرو گے، فاروق اعظم کا بھی کرو گے، پھر سارے صحابہ، پھر تابعین۔ کون سا دروازہ کھولنا چاہتے ہو؟ غیروں کے شعار کو اپنا شعار بنانا چاہتے ہو؟ وہ تو ہوئے دشمن اصحاب، انہیں تو ہے تکلیف اصحاب سے، تو تمہیں کس چیز کی تکلیف ہے کہ تم سادات علماء کو مشورہ دیتے ہو اور ان سے کمنٹ دے کے تو یہ ثابت کرنا چاہتے ہو کہ ہم محب اہل بیت ہیں، اسے محب اہل بیت کہتے ہیں؟ پھر تو ازواج مطہرات کے بھی مولود ڈھونڈنے پڑیں گے، پھر وہ بھی منائیں، وہ بھی کام کریں۔ کیوں؟ کیونکہ اہل سنت کا یہ منہج ہی نہیں۔ اہل سنت کا منہج یہ ہے مولود آمینہ کے لال کا ہے اور باقی سب کا عرس پاک ہے، جو آج ہم کر رہے ہیں۔ کیا خواجہ صاحب کا 14 رجب کو نہیں ہے مولود؟ خواجہ صاحب بھی تو 14 رجب کو پیدا ہوئے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، لیکن آج ہم کیوں منا رہے ہیں کہ آج کے دن اس دنیا سے آپ نے پردہ فرمایا، اور یہ 6 ہے تو ہم عرس مناتے ہیں جب وہ اس دنیا سے رحلت فرماتے ہیں اور وصل کی دولت نصیب ہوتی ہے تو ان کا وصال ہے۔ تو اہل سنت و جماعت کا منہج یہ ہے کہ میلاد حضور کا ہے، باقی سب کا عرس پاک ہے۔ ہم کرتے ہیں۔ میں یہ اس لیے بات کر رہا ہوں کہ ہماری نئی جنریشن بچے ان جراثیموں سے
اور یہ اپنا ایمان خراب کرتے ہیں۔ اس لیے مولود منانا یہ اہل سنت کا منہج نہیں ہے۔ وصال کا دن منانا کہ آج کے دن وہ پردہ فرما کے گئے ہیں اور آج کے دن اب انہیں دائمی دولت مل گئی ہے، اور وہ دولت ملی ہے جو پہلے بھی انہیں ملی ہوئی تھی لیکن اب کے بعد نہیں جائے گی۔ آمنہ کے لال کا وصل مل گیا ہے اور رب کا وصل مل گیا، اس جہاں سے اس جہاں میں وہ چلے گئے جس کے لیے انہوں نے ساری زندگی گزاری ہے، تو وہاں پہنچ گئی ہیں۔ اور پھر ان کا دن خوشی کا دن ہوتا ہے، پھر رحمتیں برکتوں کا نزول ہوتا ہے، اولیاء کی توجہات ہو جاتی ہیں، ان کی طرف سے پھر خاص کرم ہوتے ہیں۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں اپنے فوت شدگان کی خوبیوں کو ذکر کرو، انہیں یاد کرو۔ وہ جو تمہارے محسن ہیں، ماں باپ محسن ہیں، تو ماں باپ جسم دیتے ہیں تو محسن ہیں، اور یہ تو وہ ہیں جن سے رب کا وصل ملتا ہے۔ ان کے ذکر سے دل کی تختیاں روشن ہو جاتی ہیں۔ یہ ذاتیں دیکھنے سے دل روشن ہوتی ہیں، ان کی کتب پڑھ لیں تو بندہ بیٹھا بیٹھا عرش پہ پہنچ جاتا ہے، بیٹھا بیٹھا آمنہ کی لال کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ ان کے الفاظ صدیاں بیت گئی ہیں، اتنی تاثیر رکھتے ہیں، ان کی ذواتیں کتنی تاثیر رکھتی ہوں گی۔ اور خواجہ صاحب تو اللہ کا فضل ہی بڑا، اللہ کی مہربانی بڑی۔ خواجہ صاحب علی رحمت الرحمن یہ حسنی سید ہے، اور والدہ ماجدہ جو ہیں وہ حسینی، تو نجیب الطرفین ہیں آپ، ان جیسے غوث پاک ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، آپ بھی نجیب الطرفین ہیں اور آپ بھی نجیب الطرفین ہیں، اور حسن آپ کا نام ہے۔ معین الدین یہ آمنہ کے لال نے لقب عطا فرمایا، یعنی یہ نہیں ہے کہ یہ بعد میں کسی نے بس نام رکھ دیا، حقیقت ہے کہ جب آپ وہاں پہنچی ہیں اور لبیک کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں اور آپ کو آواز آئی تم معین الدین ہو، یعنی تم دین کی مدد کرنے والے ہو، تو ایسی مدد کی ہے کہ اس کفرستان میں گئے ہیں، کتنے کتنے سخت لوگ تھے، مشرک تھے، آپ کی نگاہ سے شرک کے تالے ٹوٹے ہیں اور آمنہ کی لال کے نگاہ کے اچھالے آئے ہیں۔ بڑے سے بڑا جادوگر بھی آپ کے قدموں میں گر گیا۔ ایسے آپ نے پھر جام پلائی عشق مصطفیٰ کی اور خدا کے بندے بنائے خواجہ صاحب نے۔ تو معین الدین حضور کی بارگاہ سے آپ کو لقب ملا۔ تفسیر کی طرف نہیں جاتا، میرے پاس ٹائم نہیں، واقعات مختلف ہیں کہ کس انداز سے آپ کو معین الدین کہا گیا، وہ بھی ہے شیخ صاحب کے ساتھ کی، وہ بھی ہے کہ اللہ کے سپرد کر دیا۔ حضور نے آپ کو سلطان الہند فرمایا، یہ بھی حضور کی بارگاہ سے آپ کو لقب ملا سلطان الہند، اور اس وقت تو آپ ہند میں آئے نہیں تھے، تو نہ آپ کو ہند کا پتا تھا کہ یہ ہندوستان ہے، یہ بر صغیر، پاک و ہند تو بعد میں پارٹیشن ہے نا، لیکن جب آپ کو سلطان الہند کہا، راستے میں سفر ہیں، آپ تو خراسان میں پیدا ہوئے، کوئی گاؤں ایران کا، وہاں آپ پیدا ہوئے، اور کہاں ہند، راستے میں کہاں سے کہاں ہند پہنچنا ہے، یہ کوئی جہاز کا سفر تھا جو آج کا نہ جو فضاؤں کی چھاتیاں چیر کے پہنچ جاتا ہے؟ اس وقت کون سے سفر تھے، کہاں سے ہو کر وہاں پہنچنا ہے، یہ کون بتائے گا؟ تو اب خواجہ صاحب اس حوالے سے بھی پریشان ہوئے، تو پھر ہوا کیا، نگاہ مصطفیٰ ہوئی، ہر شہر ہی دکھا دیا گیا، ہر ملک ہر شہر دکھا دیا گیا، ہندوستان بھی دکھا دیا گیا، اور کیسے جانا ہے وہ بھی بتا دیا گیا، سب کچھ ہی خواجہ صاحب کو دکھا دیا گیا، اس لیے کسی سے پوچھا نہیں۔ پھر وہاں سے چلے جیسے بتایا تھا، پھر داتا صاحب کی بارگاہ میں آئے، اور پھر داتا صاحب کی بارگاہ میں رہ کر پھر آپ نے کہا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقی سارا کامل کاملانہ رہنما۔ یہ خواجہ صاحب جو حضور کی بارگاہ سے آ رہے تھے، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی ایک روایت کے مطابق خالہ زاد ہے، اور ایک روایت کے مطابق ماموں زاد ہے، اور آپ سے بھی فیض پایا، دو ہستیاں، ایک آپ کے شیخ حضرت شیخ خواجہ عثمان ہارونی یا ہرونی رحمہ اللہ تعالیٰ، آپ کے پیر و مرشد، اور دوسرے شہنشاہ بغداد حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی شفقتیں آپ کے اوپر،
اور آپ کے ساتھ ملاقات بھی خواجہ صاحب کی ہوئی۔ یہ جو میں عرض کرنے لگا ہوں کہ آج تعارف کیسا کرایا جاتا ہے۔ خواجہ صاحب نے درس نظامی پڑھا ہے، یہ اصل تعارف ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درس نظامی پڑھا، اور خواجہ صاحب کے آگے جو خلفاء ہیں ان کو پڑھ کے دیکھو، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اور بابا فرید الدین گنجی شکر رحمۃ اللہ کو پڑھ کے دیکھو نظام کے اندر درس نظامی۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کس طرح پالا ہے، بابا صاحب نے کتنا پڑھایا، خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ آگے انہوں نے پڑھایا۔ یعنی یہ جو عام تعارف کرایا جاتا ہے لوگوں کو، اور پھر لوگ کہتے ہیں یہ تو پڑھے ہوئے ہی نہیں، نعوذ باللہ یہ صوفی ہیں۔ ہم نے کہا جو نہ مانے وہ کوفی ہے، یہ صوفی بنے ہی پڑھا کے ہیں۔ اس لیے غوث پاک نے فرمایا تھا میں علم حاصل کرتا رہا، پڑھتا بھی رہا، عمل بھی کرتا رہا، حتیٰ کہ اللہ نے مجھے قطب کے منصب پہ فائز فرما دیا۔ یہ سارے ہمارے اولیاء کی پہچان ہے۔ میں نے پیچھے بھی کہا تھا الگ بات ہے یہ اللہ کے فیصلے ہیں، اور مصطفیٰ جان رحمت کی نگاہ ہے کہ کسی پہ علم کا غلبہ آ گیا تو کسی پہ حال کا غلبہ آ گیا، تو انہوں نے حال پہ رہے، اس لیے وہ لکھنے لکھانے کی طرف نہیں گئے اتنے، تو نہ یہ سلسلہ ان کا رہا، تو وہ صوفیہ سے منسوب ہوئے، عارف باللہ سے ہوئے، ان کو یہ شان مل گئی۔ دوسری طرف بھی ولی ہیں لیکن ان پہ علم کا غلبہ آ گیا، کوئی محدث کے لا گیا، کوئی فقیہ کے لقب سے لا گیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ صوفیہ میں فقیہ نہیں تھے، صوفیہ فقہ کو جانے والے نہیں تھے، صوفیہ اصول کو جاننے والے نہیں تھے، وہ تو اصول پڑھانے والے تھے، لیکن غلبہ جس کا ہوا اس میں مشہور ہوئے۔ یہ مالک کے فیصلے ہیں، وگرنہ ہر صوفی عالم اور پھر اس میں بڑے بڑے عالم۔ ابھی وقت ملے تو خواجہ صاحب کے جو مرید ہیں نا، مرید سے یہ مطلب نہیں ہوتا صرف اس وقت جو آپ کے مرید تھے، اب قیامت تک جتنے بھی ہیں وہ آپ کے ہی ہیں۔ جس سے سلسلہ چشت چل رہا ہے وہ تو خواجہ صاحب ہی ہیں۔ ہندوستان میں سلسلہ چشت کی جس نے بنیاد رکھی ہے وہ خواجہ صاحب ہی ہیں، تو اس لیے کروڑ شاگرد وہ خواجہ صاحب کے ہی ہیں۔ یعنی جو پہلے خلیفہ ہیں ان کے آگے ان کے آگے ان کے آگے اب تک جو چل رہی ہیں وہ کس کی ہیں؟ وہ خواجہ صاحب کی ہیں سارے۔ تو جو میں بتا رہا تھا کہ انہوں نے پڑھا، انہوں نے پڑھایا، یہ کام کیا، لیکن لقب ان کا کیا ہے کہ خواجہ صاحب دین کے مددگار ہیں۔ اب بھی نہیں سمجھ آ رہی، کہتے ہیں صوفیہ کو پتہ جب کوفی ہو، ان کا لقب یہ ہے کہ دین و ملت کے مددگار، اور وہ دین نہیں سمجھتے تو مددگار کیا تھے سمجھتے، جس پہ نگاہ کرتے اسے بھی سمجھ آ جاتی کہ دین کیا ہے، دین والا ان کی سمجھ میں آ جاتا تھا۔ یہاں تو دین ہی دیا جاتا ہے نا، وہاں دین کا نور بھی دیا جاتا ہے ان کی نگاہوں میں۔ اس لیے میں نے جو عرض کی کہ خواجہ صاحب کا بچپنا اس طرح گزرا ہے کہ آپ نے علم دین حاصل کیا ہے۔ وہ آپ کے والد صاحب بھی بہت متقی تھے، بڑے پرہیزگار تھے، غیاث الدین شاید ان کا نام، حسن، بہت بڑے متقی پرہیزگار۔ تو والدہ بھی وہ بھی پرہیزگار، وہ بھی نیک، جیسے میں نے حسینی اور حسنی یہ دو نور آ رہے ہیں۔ پیچھے حضرت امام جعفر صادق ہے، پیچھے کون ہے؟ تو امام جعفر صادق کس کے بیٹے ہیں؟ حضرت امام حسین، یعنی بیچ میں آخر میں جا کے امام حسین، اوپر حضرت علی، اس لیے یہ حسینی ہوئے جیسے کہہ رہے تھے، پیچھے امام جعفر صادق، اور دوسری طرف والدہ جو ہیں ان کا بھی تعلق وہاں ہی ہے۔ اب یہ دو دریا اکٹھے ہو گئے ہیں، ان سے خواجہ صاحب آئے ہیں۔ جب ایسی پقیدہ ہستیاں ہوتی ہیں تو پھر ایسے نور والے بیٹے پیدا ہوتے ہیں۔ ابھی جمعے کو میں نے بیان کیا تھا، پچھلے جمعے کو بھی بیان کیا تھا، یہ ہمیں کہتے نہیں آل پاک سے محبت نہیں، کمینو تمہیں محبت نہیں، تم تو صرف شاید اس دن ہی آ کے ان کا ذکر کرتے ہو، بھی کیسا جھوٹا، ہم تو گائے بگائے ان کا ذکر کر کے اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاضری لگوا لیتے ہیں، ان کی نگاہیں ہمیں ملتی ہیں۔ 15 کو آپ کا ہے، 15 رجب کو آپ کا عرس پاک ہے، اور 15 رجب کو آپ کا وصال ہے۔ 21 والا جو آ گیا تھا وہ نہیں ہے، 15 والا ہے، اس پہ انشاءاللہ اہل سنت ہے، تو وہ بھی اس منایا جاتا ہے اور دھوم دھام سے منایا جاتا ہے۔ آج ان کے بیٹے کا، آج خواجہ صاحب کا ہے۔ تو جو میں نے تعارف کرایا اس میں بس ایک بات کر کے میں بات کو ختم کرتا ہوں، کیونکہ آج کے یہ پروگرام بھی صاحبزادہ قاری نصیر احمد چشتی اویسی صاحب کی زیر نگرانی ہے، اور ویسے بھی چشتی بھی ویسی بھی نسبتیں تو خواجہ صاحب سے تو خاص عقیدت ہے۔
تو کیوں نہ ہو، ہمیں تو سب سے پیار ہے۔ اور خواجہ صاحب کا غوث پاک سے بڑا تھا، اور چشتی سلسلے کا، بلکہ پیچھے میرے پاس پتہ نہیں کون تھے جن سے گفتگو ہو رہی تھی، تو میں نے ان کو بات کی، ہاں علامہ یعقوب خان صاحب کے نواسے تھے، تو عقیدت ان کی بھی بڑی ہے، ظاہر اتنے بڑے خاندان، علامہ صاحب کا تعارف ان کے نواسے تھے۔ تو میں ان کو کہہ رہا تھا کہ جو نظامیوں نے ادب کیا نا وہ کہیں شاید نہیں ملتا۔ میں نے کہا ہم نے پڑھا کہ وہ جب بھی آتے تھے نا ان کی کتابوں میں موجود ہے، یہی پڑھا ہوتا کہ ہم نے قدم بوسی کی، یہ نہیں لکھا ہوا کہیں دیکھا کہ سلام لی، نہ کہ سلام لینا منع تو نہیں، یا چوما ہاتھ، بس یہ ہوتا قدم بوسی قدم بوسی قدم بوسی۔ اور میر عبد الواحد بالگرامی خواجہ صاحب کا تعارف کراتے ہوئے یہ لکھتے ہیں کہ جب خواجہ صاحب پہنچے نا خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں، اس وقت ملاقات نہیں ہوئی، آپ مسجد میں گئے ہوئے تھے، یہ تعارف ہے ہمارے بزرگوں کا، خواجہ عثمان ہارونی مسجد میں گئے ہوئے، پھر مسجد سے آئے تو خواجہ صاحب نے ان کی قدم بوسی کی۔ کیا کی؟ قدم بوسی، آپ فارسی جانتے ہیں قدم چومنا، تو وہ سمجھتے تھے کہ ہمارا ہاتھ اس قابل نہیں ہے کہ اپنے شیخ کے ہاتھ میں دیں، ہاں یہ ہے کہ یہ ہونٹ شیخ کے قدموں کو میں لگ جائے اور انہیں برکت مل جائے، تو وہ قدم بوسی کرتے تھے۔ نظامی، تو یہ سارا سلسلہ وہی ہے نا، چشتی نظامی، خواجہ نظام الدین اولیاء، تو خواجہ صاحب نے بہت ادب کیا ہے۔ پھر جب انہوں نے، میں نے بتایا نا، جب مرید اور خلیفہ کا ادب کا یہ عالم ہے تو شیخ کا کیا حال ہوگا؟ تو بھی شیخ کے شیخ کا عالم کیا ہوگا جو کتے کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ یہاں تو پتہ نہیں کیسے لوگ پیدا ہو گئے، انہیں تو نبی کا ادب نہیں، ولی تو پھر ولی ہیں، صحابہ کا ادب نہیں، وہ ایک کتا تھا اس کے لیے کھڑے ہو گئے۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا تو آپ نے کہا میرے شیخ بابا فرید الدین گنج شکر، ان کی خانگاہ میں کتا، اور اس کتے کی شکل کی طرح کا یہ کتا ہے، اس کے ادب کے لیے کھڑا ہو گیا۔ جب ہم شکل کتے کا اتنا ادب ہے، اس کتے کا کتنا کرتے ہوں گے، اس درگاہ کا کتنا کرتے ہوں گے، تو جن کی درگاہ ہے، تو جن کے ہاں شیخ کے در کے کتے کی شکل کی طرح کتا ہو، اس کا اتنا ادب کرتے ہیں، وہ اصحاب آل رسول کا کتنا ادب کرتے ہوں گے۔ یہ جو میں بتا رہا ہوں نا کہ نظامی اس لیے حالات نہیں کہا تھا تجھ سے درد سے سخت ہے مجھ کو نسبت، یہ نہیں ہے، اصل یہ بات ہے۔ جنہیں کچھ ملا ہے نا انہوں نے بتایا ہے کہ وہ تو بڑی اونچی ہستیاں ہیں، ان سے جو منسوب ہو جاتا ہے ہمارا وہ محبوب ہو جاتا ہے، اس کا یہ مقام ہوتا ہے۔ تو میں جو بات اب بتانے لگا ہوں اس میں بات کو ختم کروں گا، آگے پھر سب خود وہ بیان کریں گے کہ خواجہ صاحب کے والے سے میں ایک تمہید جو میر عبد الواحد بالگرامی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی، اور یہ کتاب کمال کتاب ہے، کبھی موقع ملے، ترجمہ بھی اس کا ہے ہمارے پاس، دونوں ہی ہے، فارسی بھی ہے، تو کبھی موقع ملے اس کے اندر مکان پڑھو۔ انہوں نے مکانوں کی گفتگو کی ہے، ایک مکان لطیف ہے، الطف ہے، مکان روحانی ہے، روحانیات ہے، تو صوفیہ کا مکان کون سا ہے؟ وہ جو بات کرتے ہیں نا پھر ہضم نہیں ہوتی، پھر آپ سمجھتے ہیں نا، پھر فتوے لگانے والے تو ویسے ہی ایسے ہیں جیسے کہ اتنے ہو سکتا ہے کیڑے بھی نہ ہوں جتنے یہ ہیں فتوے لگانے والے، پتہ تو ہوتا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا صوفی جبریل امین جو ہے نا، یہ آئے ہیں نا یوسف علیہ السلام کو کنویں سے لینے کے لیے، تو کتنا وقت لگا تھا؟ وہ سدرا سے نیچے تھے، ادھر انہوں نے پھینک دیا تھا، ادھر اللہ کا آرڈر ہوا تو نیچے پر تھے جبریل کے، تو ٹائم تو لگا نا، لیکن کتنا کا لگا؟ تو وہ کہتے ہیں جو صوفی ہے نا، جو ولی ہے نا، اسے تو ٹائم لگتا ہی نہیں۔ اب یہ نہیں کہ وہ جبریل سے بڑھ گئے ہیں، یعنی فتوے دینے والے فتویٰ دے دیں گے، لیکن کہتے ہیں جو مکان روح ہے وہ اتنا لطیف ہے، وہ اتنا کمال رکھتا ہے کہ انہیں تو جانا ہی نہیں پڑتا۔ کہتے بس اپنے دل کا آئینہ صاف کر، جدھر دیکھے گا تجھے نظر آئیں گے، سفلی ہو علوی ہو، منتہی میں ہوں گے اور متناہی میں ہوں گے، غیر متناہی نہیں، ادھر تو نہیں، لیکن متناہی میں ہوں گے۔ عرش پہ بھی دیکھے گا تمہیں نظر آئیں گے، فرش پہ بھی دیکھے گا تمہیں نظر آئیں گے، تحت سرا میں بھی چلا جا تمہیں نظر آئیں گے، اوپر بھی چلا جا تمہیں وہاں بھی نظر آئیں گے۔ ان کے لیے تو ہے ہی نہیں، یہ سمجھتے نہیں کہ وہ کیسے تصرف کر لیتے ہیں، کیسے یہ کر لیتے ہیں، وہ کیسے کے مامے چھوڑ،
خدا کے نور سے اتنے روشن ہوتی ہیں، اتنے روشن ہوتی ہیں، جب اس کے لیے دوری نہیں تو پھر ان کے لیے بھی دوری نہیں رہتی۔ پھر آنا جانا جسم کا کام ہوتا ہے، لیکن جب رب کے جلوے برستے ہیں پھر آنے جانے والے سلسلے ختم ہو جاتے ہیں۔ بس اپنے دل کو صاف کرو، تم مدد کے لیے پکارتے وہ تمہارے ہاں ہی ہوتی ہیں۔ یہ میر عبد الواحد بن گرامی لکھ کر نا، خود کے اندر کیا دریا کیا صحرا، یہ ساری ان کے اندر ہوتی ہیں، ایسا آئینہ ان کا چمکتا ہے، اور آمینہ کے لال کے ذریعے ایسی چمک و روشنی ملتی ہے۔ ان میں جو بڑی ہستی ہیں انہیں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ، جن کو شیخ نے آتے ہی کیا کچھ نہیں دکھایا، عرش بھی دکھا دی ہے، نیچے بیٹھے ہیں، سب کچھ نظر آ رہا ہے۔ کیا ہے یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا، تو ہم سمجھ کا کلمہ نہیں ہم نے پڑھا، ہم نے آمینہ کے لال کا پڑھا ہے، اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور اللہ، مومن کی نگاہ باطن سے بچو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو جب اللہ کے نور سے دیکھتا ہے تو کون سا پڑھتا ہے اس کے آگے؟ تو یہ لکھے نا۔ اب آگے بات کرتے ہیں کہ علماء میں ایک اشاعرہ ہیں اور ایک ماتریدی ہیں، اور ہم ماتریدی ہیں۔ حضرت ابو منصور محمد منصور ماتریدی، یعنی یہ عقائد کے جو فروعی مسائل ہیں ان میں دو گروہ گزرے ہیں، اشاعرہ اور دوسرا ماتریدی، اور ہم فروع میں آپ کے مقلد ہیں، امام محمد منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ مسئلہ یہ ہے کہ سوئی ہے، سوئی کا ناکہ ہے چھوٹا سا، اور اس کے اندر سے کیا پتھر گزر جائے گا؟ تو اب عقل کہتی ہے نہیں، کیسے گزرے گا؟ یا اس کے اندر اونٹ گزر جائے گا؟ کیسے گزرے گا؟ اتنا سا تو ناکہ ہے، یہ نہیں گزر سکتا۔ اب جو اشاعرہ نا وہ کہتے ہیں رب قادر ہے، ناکہ اتنا ہی رہے اور وہ پتھر یا وہ اونٹ اتنا ہی رہے، رب گزار دے۔ ادھر عقل بالکل نہیں مانتی، مانتی عقل؟ بالکل ہی نہیں مانتی۔ کیوں؟ وہ کہتی ہے اتنا، اونٹ اتنا، کیسے گزرے؟ عقل تو یہاں گئی۔ دوسرا گروہ ہے، وہ کہتے ہیں، وہ جو ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ جن کے ہم پیروکار ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ قادر ہے، سوئی کا ناکہ بڑا کر دے، کھلا کر دے تو پھر اونٹ گزر جائے۔ اس میں کچھ سمجھ آتا کچھ سمجھ نہیں آتا۔ یہ سمجھ میں نہیں آتا ناکہ بڑا کیسے ہوگا، اور یہ سمجھ میں آتا ہے اگر ناکہ کھلا ہو جائے تو اونٹ گزر جائے گا۔ یا پھر کہتے ہیں اللہ قادر ہے، اونٹ کو اتنا سا کر دے تو ناکہ اتنا ہی رہے، پھر اس سے گزار دے۔ اس میں بھی کچھ سمجھ آتی ہے کچھ سمجھ نہیں آتی، اونٹ اتنا کیسے ہوگا، لیکن یہ سمجھ آتی ہے کہ اتنا ہو جائے تو گزر جائے گا۔ اب آپ دونوں لکھ کر نا، میرا بدواہ گرامی، یہ دونوں لکھ کر آپ پتہ کیا کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ یہ جو فکر ہے نا یہ لوگوں کی، علماء کی ہے، کہ ان کی فکر میں ناکہ اتنا ہو اور اونٹ اپنی جگہ یا پتھر اپنی جگہ ہی رہے تو وہ نہیں گزر سکتا۔ یہ ان کی سوچ میں ہے، لیکن خدا کی قدرت میں یہ محال نہیں ہے۔ ناکہ اتنا ہی رہے، اونٹ اتنا ہی رہے، پتھر اتنا ہی رہے، خدا قادر ہے کہ اللہ پاک اس سے گزار دے۔ یہ بات آپ نے کہا کہ عقل میں تو متضاد ہے، عقل نہیں مانتی، لیکن خدا قادر ہے، اس کے لیے ناممکن نہیں۔ اس کے اوپر پھر واقعہ لکھا اور خواجہ معین الدین والملہ آپ کی شان کو بیان فرمایا۔ کہا سنو کہ حاجہ صاحب نے بت کو جب بلایا، اس کو بلا کر آواز دی اور اسے آواز دے کر کہا یہ میرا لوٹا اٹھا، تو بت میں جان پڑ گئی، اور بت نے لوٹا اٹھایا اور کہا تالاب کا سارا پانی بھر لا، اور وہ گیا اور لوٹے میں ہی سارا پانی بھر دیا، بس مٹی ہی رہ گئی اور کوئی قطرہ باقی نہ رہا۔ آپ فرماتے ہیں لوٹا اتنا ہی ہے اور پانی کتنا ہے؟ سارا پانی لوٹے میں کیسے آ گیا؟ لوٹے میں کیسے آیا؟ کہا خدا قادر ہے، خدا تعالی قادر ہے۔ یہ بندے کا اپنا تصرف نہیں کہ ذاتی، وہ بندے کافر ہو جائے گا۔ خدا کی قدرت ہے، لیکن ظاہر خدا کے بندے حاجہ معین الدین والبلہ سے ہو رہی ہے، کیونکہ جب یہ خدا کی ہوگی ہیں خدا پھر بتاتا ہے، جو ہمارا ہو جاتا ہے ہم اس کے ذریعے اپنی طاقتیں یوں ظاہر فرماتے ہیں۔ اب میرے پاس وقت نہیں کہ اس کو کھولتا اور وضاحت کرتا۔ آگے آپ نے کہا یہ ایک تالاب ہے، ایک تالاب ہے جس کا پانی لوٹے میں بھرا، فی المثل آپ کہتے ہیں مثال کے طور پر
7 دریا ہوتے، 7 دریا بھی ہوتے ہیں نا تو 7 دریا لوٹے میں سما جاتے، تیری عقل کے لوٹے میں نہیں سمائیں گے۔ ان کی جو طاقت ہے وہ خدا کی ہے، زبان ان کی چلتی ہے، آرڈر خدا کا ہوتا ہے، قدرت خدا کی ہے، ذریعہ ان کو بنایا ہے، اس لیے وہ مالک ہے۔ 7 دریا بھی بند ہو جاتے، کہتے ہیں دیکھ خدا کی درگاہ کے بندوں میں سے ایک بندے کا تصرف ہے۔ تو جب غلاموں کے تصرف کا یہ عالم ہے تو پھر امامین حسنین کا عالم کیا ہوگا، تو پھر ان کے نانا جان کی قدرت کا عالم کیا ہوگا جو رب نے عطا فرمائی ہے۔ تو اس لیے میں نے تھوڑے سے وقت میں یا رسول یا رسول اب وہ صاحبزادہ حکیم قاری نصیر احمد چشتی ویسی صاحب وہ بتائیں گے خواجہ صاحب کے حوالے سے کہ میں نے تو جانا بھی تھا، چلے میری حاضری لگ گئی، اور رات کو ہی ہمارا علامہ صاحب نے بھی توجہ دلائی، کیونکہ ہم اللہ کے فضل و کرم سے پچھلے سال بھی ہم نے خواجہ صاحب اس سے باغ بنایا، اور ہم سمجھتے ہیں یہ ہماری خوش قسمتی ہے، وہ یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی مہربانی ہے۔ آج بھی ان کا ذکر ہو رہا ہے تو کل بھی ہونا ہے، اور آج بھی ہم ان کے نام لے رہے ہیں تو قبر میں بھی اور حشر میں بھی ان کے ساتھ ہونا ہے، ان ہستیوں کے ساتھ ہونا ہے۔ ان سے پیار کرو، ان سے وفا کرو، ان کے طریقے کو اپناؤ، ان کے تقوی کو دیکھو۔ اللہ جل وعلا آپ کے صدقے ہماری بخشی فرمائے، اور قاری صاحب نے جو انتظام کیا اس حوالے سے انہیں برکتیں دے، مزید محبت دے، ان کے علم و عمل میں بھی برکتیں ہیں، ہمارے اوپر سایہ دے دائم و قائم فرمائے، مالک عمر خضری عطا فرمائے، اور مزید دین کی خدمت کی توفیق، اور ہمارے شیخ طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ حافظ محمد عبدالرشید اویسی صاحب زید اشرف و گسایا ہمارے اوپر دے دائم اور قائم فرمائے۔